بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختلاف یہ انسانی طبیعت اور فطرت کا حصہ ہے، انسانی مزاج کا حصہ ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جن سے کوئی بھی انسان اختلاف نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر موت ہے، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں بعینہ ہی۔ قیامت کے روز اللہ رب العزت ایک سوال کریں گے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ہر ایک کے پاس ایک ہی ہوگا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کا ایک ہی جواب۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فاسأل العادين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 113۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق دراصل پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، اور پچھلی آیت مبارکہ میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام قیامت کے روز یہ سوال کریں گے کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کتنی دیر تم رہے۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ یہی دیں گے، قالو کہیں گے، لبثنا ہم نے وقت گزارا، یومن ایک دن، او یا پھر بعد کچھ حصہ، یومن دن کا، فاسأل آپ سوال کیجئے، العادین، یاد رکھیے اس کو العادین نہیں پڑھنا، دال کے اوپر شد ہے، اس پر زور دے کر پڑھنا ہے العادین، گنتی کرنے والوں سے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ تمام لوگ یہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم وقت ہم نے دنیا میں گزارا ہے، بس آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، فرماتے ہیں کہ العادین سے مراد یہاں حاسبین ہیں، حساب و کتاب کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو کہ اس کام پر مامور ہیں۔ دیگر مفسرین کرام اس حوالے سے جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اس کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تفسیر البسیط اور تفسیر البیضاوی اور تفسیر الخازن وغیرہ میں، بلکہ تقریباً تمام کتب تفاسیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان ہوگا، وہ قیامت کے روز جب اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو اس کا جواب وہی ہوگا جو آج ہمارا ہے۔ میں نے کل گزشتہ سبق میں آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ آپ اور میں، ہماری جتنی بھی عمر ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم اگر جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے لے کر اب تک شمار کریں تو ہمیں اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھ میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی
کہ ایسے ہی ہے جیسے یہ جو وقت گزرا ہے چند لمحے تھے. ابھی کل کی بات ہے ہم پرائمری اسکول جاتے تھے. ابھی کل کی بات ہے ہم نے 5ویں کا سینٹر کا امتحان پاس کیا. ابھی کل کی بات لگتی ہے ہم 6ٹھی میں داخل ہوئے. ابھی کل کی بات ہے ہم نے میٹرک کا امتحان دیا. ابھی کل کی بات ہے ہم نے مزید تعلیمی اداروں کے اندر شرکت کی. ابھی کل کی بات ہے کہ ہماری شادیاں ہوئیں. کل کی بات ہے ہمارے بچے ہوئے. تو بالکل ایسے ہی قیامت کے روز ہوگا. اور یہ جو بات ہے نا کہ فاسأل العادین، دراصل اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو کہ یہ لکھنے پر مامور ہیں. امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ ہم الذین یعدون عدد الشہور والسنین، ہم الذین یعدون عدد الشہور والسنین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس بات پر مقرر کیا ہے کہ وہ مہینوں اور سالوں کی گنتی جو ہے وہ کریں. اب اس حوالے سے امام بقائی نے نظم الدرر میں ایک بات لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو کہ حساب و کتاب کے ماہر ہیں. کہ الہ العالمین ہماری بات کو تو چھوڑیے، یہ جو حساب و کتاب کرنے والے ہیں آپ ان سے سوال کر لیجئے کہ ہم نے دنیا میں کتنا وقت جو ہے وہ گزارا تھا، ہم کتنا وقت دنیا میں رہے. اور یاد رکھیے یہاں پر واحد و تفسیر میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان جب اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی عطا کردہ اس زندگی کو بسر کرتا ہے نا، تو انسان پھر دو ہی قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے. اور ہر دو قسم کے لوگ یہی کہیں گے. اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو یہ ہوگا الہ العالمین بہت تھوڑا وقت ملا، ہم مزید آپ کی عبادت کر لیتے. یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے. سورۃ النازعات 46ویں آیت مبارکہ، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، قیامت کے دن لوگ اپنی زندگی کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے انہوں نے تھوڑا سا وقت گزارا صبح کا یا سورج چڑھے کا. سورۃ الاحقاف آگے آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، ایسے ہی ہوگا قیامت والے دن کہ ان لوگوں نے صرف ایک چھوٹی سی گھڑی اس دنیا میں گزاری ہے. اور یہاں پر ایک جملہ ہے وَهَذَا شَأْنُ الْإِنسَانِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الدُّنْيَا خَلْفَهُ، جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ یہ انسان کی حالت ہے کہ اگر اپنی گزری ہوئی عمر کو دیکھے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ حالات کیا ہیں. ایسے ہی قیامت کے روز ہوگا کہ انسان جب اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ دنیا تو ایک خواب تھا. قرآن کہتا ہے یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، سورہ طٰہٰ کی 130ویں آیت مبارکہ ہے کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے کہ تم لوگوں نے تو دنیا میں صرف 10 دن گزارے. اللہ فرماتے نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. سورۃ الروم ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ قیامت کے دن مجرم قسمیں کھائیں گے ہم نے تو دنیا میں ایک گھڑی گزاری تھی. اس کے مقابلے میں ایمان والے ان کا معاملہ کچھ اور ہے.
وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان کی دولت دی گئی تو وہ کہیں گے قیامت والے دن کہ اے ظالموں، تم نے اللہ کی کتاب میں یہ پڑھا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، تو یہ آ چکا ہے لیکن تمہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو حاصل کلام بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح یہ دنیا عارضی ہے، اس کی نعمتیں عارضی ہیں، اس طرح اس کی ساری کی ساری جتنی بھی لذتیں ہیں وہ تمام کی تمام عارضی ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ خوشی کے لمحات بڑی جلدی گزر جاتے ہیں، تکلیف کے ایام، تکلیف کی گھڑیاں یہ وقت لیتی ہیں۔ انسان کو ایسے پتہ چلتا ہے گویا کہ وقت رک گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اصل بات یہ ہے، اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق یہی ہے معزز خواتین و حضرات کہ گھڑی نہیں رکتی، سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ میں اس وقت جب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جو بھی وقت ہے گھڑی پر، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ تو قیامت آنے سے پہلے پہلے ہمیں ان ساعتوں کو غنیمت جان کر اپنے عقیدہ اور ایمان کی درستگی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔